یہ افغانستان لوٹنے والے افغان شہریوں کی پہلی جھلک ہے۔ زیادہ تر لوگ ایران سے یہاں ہرات کے ایک استقبالی کیمپ پہنچتے ہیں۔ ان افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت ایران چھوڑا۔ ایران میں نفرت اور مہنگائی نے ان کی زندگی ناقابل برداشت بنا دی تھی۔ جن لوگوں نے اپنی عزت اور وقار کو ترجیح دی وہ اپنی مرضی سے ایران چھوڑ آئے۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کی آدھی قیمت بھی نہیں دی اور ہمارا تمام سامان بھی لے لیا، یہاں تک کہ میری ایک مشین بھی۔ اب وہ افغانستان میں رہنے کے لیے نئے کاغذات حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں موجود بہت سے بچے ایران میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ ایران میں تھے اس وقت طالبان کابل پر قبضہ کر کے اسلامی امارت کا اعلان کر چکے تھے۔ یہاں لوگ احتیاط سے بات کرتے ہیں، اقتصادی حالات کافی مشکل ہیں۔ شائق احمد پہلے ایک فارمیسی چلاتے تھے، لیکن 5 سال پہلے مالی مشکلات کی وجہ سے ایران چلے گئے۔ گزشتہ ماہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ واپس آئے ہیں اور اس وقت اپنے چچا کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران میں افغانوں کے حالات اسرائیلی حملوں کے بعد مزید خراب ہو گئے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز ہمیشہ افغان مہاجرین پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام لگاتی تھی، اسی لیے وہ لوگوں کو گرفتار اور ڈیپورٹ کر رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ گرفتار یا بے تکریم ہونے سے پہلے ایران چھوڑ کر افغانستان واپس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے تناؤ بھرے حالات کے مقابلے میں یہاں کی خاموشی اور معمول کی زندگی ایک خوش آئند تبدیلی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جھڑپ سے پہلے بھی افغان مہاجرین کے لیے حالات ایران میں خراب تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے افغان مہاجرین کو گرفتار کرنا اور ان سے بدسلوکی کرنا شروع کر دی۔ وہ ان کے گھروں اور کام کی جگہوں پر چھاپے مارنے لگے اور انہیں ایران چھوڑنے کا کہنے لگے۔ جب وہ واپس آ چکے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کریں۔ ہم فی الحال اس گھر میں عارضی طور پر رہ رہے ہیں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ کوئی کام تلاش کروں اور اپنے لیے ایک مستقل گھر تلاش کر لوں۔ ایران سے آنے والے کچھ مہاجرین کابل کے اس کیمپ میں بھی پہنچتے ہیں۔ یہاں موجود طالبان اہلکار کے مطابق ہر روز تقریباً 1000 افراد بسوں کے ذریعے ایران سے کابل آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران سے آنے والے تمام مہاجرین کے لیے ٹرانسپورٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور خیمے فراہم کیے ہیں۔ یہ ان سب کے لیے ایک بڑی مدد ہے۔ افغانستان میں معاشی بحران ابھی بھی شدید ہے۔ روزگار کے مواقع محدود ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عوامی سہولیات ناکافی ہیں۔ یہاں پہنچنے والے افراد کو آنے والے دنوں میں انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔